اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، پچھلے ایپیسوڈ میں ماہ رجب کی کچھ فضیلتیں ہم نے سنی تھی، اور بیسیکلی یہ بات جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ ماہ رجب میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ماہ رجب میں تلاوت قرآن بھی ہو، اور ماہ رجب میں استغفار بھی ہو، ماہ رجب میں درود پاک کی کثرت بھی ہو، اور خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں نفل روزے رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، اور اللہ پاک ہمیں کیا نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات درود پاک کے متعلق ارشاد فرمائی، اور بالخصوص اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک کے بارے میں تو ارشاد فرمایا ہی فرمایا، لیکن اس کے علاوہ دو اور باتیں بھی ارشاد فرمائی، اور قیامت کا تذکرہ کیا، اللہ پاک کے عرش کے سائے کا تذکرہ فرمایا۔ پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب وہ تین لوگ کون ہیں؟ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ان تین میں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں۔ پہلے شخص کے بارے میں پیارے آقا نے خبر دی، ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، اب یہ جو تین لوگوں کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ اب آپ غور کر لیجئے گا کہ دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، محلے والے ہوں یا شہر والے ہوں، ایون کہ میرے اپنے گھر والے، تو ان کی تکلیف کو میں دور کرنے کا سبب بنتا ہوں یا ان کو تکلیف پہنچانے کا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں تکلیف پہنچانے والا بن گیا تو پھر قیامت کے دن عرش کا سایہ مجھے کیسے نصیب ہوگا؟ اور دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا، تو اب میں غور کر لوں کہ روزانہ کے معمولات میں، ڈیلی ایکٹیویٹی میں، کیا میرا سنت کے مطابق سونا ہوتا ہے؟ کیا جاگنا بھی میرا سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ میرا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ملاقات کرنا، اور کھانا پینا، کپڑے پہننا، میرا حلیہ، کیا یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق؟ اور یہ وہ کام ہے کہ جس کو میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہوں، بس تھوڑا سا کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے۔ اگر کھاتے وقت بندہ سنت کے مطابق بیٹھ جائے تو نقصان کیا ہے؟ سنت کے مطابق کھائے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں، بلکہ سنت میں تو بڑی حکمتیں ہیں، اور بیماریوں سے بھی دنیا میں بندہ بچا رہتا ہے، اور آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے۔ اور رہی بات تیسرے شخص کی کہ درود و سلام کی کثرت کرنا، تو ہم کوشش کریں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے پیارے محبوب، ہمارے پیارے پیارے آقا جو ہمیں کبھی نہ بھولے، ہم بھی نہ ان کو بھولیں، اور ان کی یاد کو اپنے دل میں بسائیے، اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں اپنے آقا کی یاد میں
دنوں رات کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ خاص نفل روزوں کے فضائل پر مشتمل ہے، اور میں آپ کے لیے وہ باتیں لے کر آیا ہوں کہ جو ہمارے دل میں روزے کی اہمیت کو بڑھا سکے اور ہمارا انٹرسٹ بڑھا سکے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ اور درخت تو ہم نے دنیا میں بہت سے دیکھے ہیں، لیکن یہ جنت کا درخت کیسا ہوگا؟ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، اور وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا، اور اللہ پاک بروز قیامت اس درخت کا پھل روزے دار کو کھلائے گا۔ کتنا پیارا یہ پھل ہوگا، کتنا دل نشین اور مزیدار یہ پھل ہوگا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی جنت میں یہ پھل کھانا نصیب ہو، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ بس روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کی یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ دیکھیں یہاں نا ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، ہمیں اس بات کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہم کریں۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خالص ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ 40 سال، آپ غور کیجئے گا کہ بندہ 40 سال تک ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچے تو پھر یہ کتنے کلومیٹر اور کتنے میلوں کا سفر طے کر پائے گا۔ اور جہنم سے قیامت کے دن صرف ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی دور کر دے تو پھر اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رضائے الہی کے لیے، یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ اب ایک حدیث پاک میں 40 سال کا ذکر کیا گیا اور ایک حدیث پاک میں 50 سال کا ذکر کیا گیا، تو اب دونوں میں پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح کون سا، تو یہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ تو دونوں حدیثیں یقیناً برحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اخلاص اور پھر اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کسی کو 40 سال کا عرصہ وہ دور کر دے گا، تو کسی کو 50 سال کے فاصلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب ایک بڑی ہی پیاری اور دلچسپ بات اور دلچسپ حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ دنیا میں اللہ پاک نے یقیناً ہر انسان کو الگ الگ کیفیت عطا فرمائی ہے۔ کسی کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی کی کچھ کمزور ہوتی ہے، کسی کو حسن و جمال بڑا زیادہ ملتا ہے تو کسی کو تھوڑا سا کم ملتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر دولت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ غربت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اب وہ چاہے امیر ہو یا غریب، اور غریب تو بالخصوص خوش ہو جائے اس بات پر کہ جو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نفل روزہ رکھنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اس کو اگر زمین بھر کر سونا بھی دیا جائے تو پھر یہ اس کے لیے ثواب پورا نہ ہوگا، بلکہ اس کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت ہی میں عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ دنیا میں اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کو صرف ایک دن کام کرنا ہے جس کی اجرت آپ کو 1 کروڑ روپے دی جائے گی، تو شاید ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
میں بھی تیار ہو جاؤں، آپ بھی تیار ہو جائیں، لیکن ایک ایسا کام کہ ایک دن بھوکا رہنا ہے، اور ایک دن پورا مکمل 24 گھنٹے بھی نہیں بلکہ چند گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، اور اس میں ایسا اجر، ایسا ثواب کہ زمین بھر سونا بھی اگر دیا جائے تو اس کا بدلہ پورا نہ ہو سکے، بلکہ قیامت ہی میں اس روزے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور انہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ پاک کو روزہ دار بڑا پسند ہے، اور روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوا کرتے اور مختلف سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ آئیے ایسے ہی ایک صحابی کا میں ذکر آپ کو سناؤں۔ وہ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر میں نے سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی عمل بتائیے۔ اچھا، آپ تھوڑا تصور کریں نا کہ آج بھی اگر ہم کسی ایک بڑے عالم دین کی زیارت کریں، یا مرید اپنے پیر کی صحبت سے اور ان کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا، اور سوالات کیا کرتے، اور پھر ان کی قسمت پہ ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈائریکٹلی انہیں عمل بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی عمل بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور مزید اور کچھ بتائیے۔ پیارے آقا نے دوسری بار بھی ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کچھ اور بتائیے، تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو۔ یعنی 3 مرتبہ عمل پوچھا گیا، اور تینوں کا جواب ایک ہی اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے دیا گیا۔ تو اس کا ایک سیدھا مطلب یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ داروں کو، روزہ رکھنے والوں کو اور روزہ رکھنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روزہ داروں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری اور سونی پیاری عادت مبارکہ آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری عادت کریمہ کیا تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک مہینے میں اس انداز پر روزے رکھا کرتے کہ سیٹرڈے، سنڈے اینڈ منڈے، ہفتہ، اتوار اور پیر، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور دن بدل کر روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار، پیر، اور اگلے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات۔ تو پھر اسی طرح اگلے مہینوں میں اگلے دنوں کا روزہ ہوا کرتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ بھی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک کے پیارے محبوب کی بڑی ہی پیاری اور بہترین ادا ہے۔ اب یہ 3 روزے رکھنے کی فضیلت بھی آئیے میں آپ کو سناؤں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر، یعنی ہمیشہ کا روزہ، یعنی ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا ہمیشہ کے روزے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور ہمیشہ کے روزے اسے قرار دیے گئے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ ہاں، یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا،
کمزور نہیں ہوتا کہ بھوکا رہنا پڑے گا، بلکہ روزہ رکھنے سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم تندرست ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر اس بات کا کوئی اندازہ ہے یا تجربہ ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ڈائجسٹیو سسٹم بگڑ جاتا ہے، تو اس کی پتہ وجہ یہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سحری میں ہم کھاتے ہیں کیونکہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں خوب کباب سموسے اور پھل فروٹس وغیرہ کھا لیتے ہیں کہ پورا دن ہم بھوکے تھے، اور نماز مغرب ادا کی تو مغرب کے بعد بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب عشاء ہو جاتی ہے تراویح پڑھ لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو پھر کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ریفریشمنٹ کے نام پر یا پھر کچھ اور تھوڑا سا ٹائم پاس کے نام پر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو عام دنوں میں بندہ کبھی 2 مرتبہ تو کبھی 3 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن رمضان میں تو 3 4 5 مرتبہ کھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیٹ کی خرابی اور ڈائجسٹیو سسٹم ہمارا بگڑ جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا بلکہ تندرست رہتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک اسٹوری کی طرف بھی میں آپ کو لے کر چلوں کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے دور میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ تو ایک مرتبہ دوران سفر اور سفر حج تھا، اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل میں حجاج بن یوسف اترے اور دوپہر کا کھانا اس نے تیار کروایا اور اپنے چوبدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے کر آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے کے مسلمانوں کا انداز کیسا تھا کہ مہمان کو بلا کر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو کبھی کبھی مہمان کے آنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب گھر سے واپس چلا جاتا ہے تو میزبان کی مغفرت کروا کے جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ والے راستے میں پڑاؤ کیا اور اپنے چوبدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے کر آؤ کہ کھانے کی حاجت ہے۔ چوبدار جب تلاش کرنے کے لیے صحرا میں پہنچا تو تلاش کرنے کے بعد اس کی نظر ایک اعرابی شخص پر، یعنی عرب شریف کے دیہاتی شخص پر پڑی جو لیٹا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے امیر نے تمہیں بلایا ہے، اور جب دونوں مل کر حجاج بن یوسف کے پاس آئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھانے لگ جاؤ۔ تو اس اعرابی نے بڑے پیارے جملے کہے اور کہا کہ مجھے معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ کس کی دعوت تم نے قبول کی ہے، اور وہ کریم کون ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ اللہ تبارک و تعالی، اور میں نے اللہ پاک کی دعوت قبول کی کہ جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی، اور میں روزہ رکھ چکا ہوں اور اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ اتنی سخت گرمی اور صحرا میں تم روزے کی حالت میں ہو؟ تو اعرابی نے کہا کہ ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج کھانا کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا۔ تو اعرابی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تو اس اعرابی شخص نے کہا کہ تو پھر وہ بات بھی نہیں ہو سکتی جو آپ نے کہی ہے کہ میں آج اپنا روزہ توڑ ڈالوں اور پھر کل روزہ رکھوں۔ تو جس طرح آپ میری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے، ایسے ہی میں اپنا روزہ فاسد نہیں کر سکتا، میں توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک کے نیک بندے پچھلے دور میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ عرب شریف کی گرمی کتنے عروج پر ہوتی ہے، کتنے شباب پر ہوتی ہے، اور آج تو اے سی کا دور ہے اور بڑی ٹھنڈک ہے اور بڑی آسانیاں ہیں، لیکن اس دور میں صحرا کے اندر پیدل گھومنا، جانوروں پر سفر کرنا، بکریوں کا ریوڑ لے کر جانا اور غربت کی حالت، اس کے باوجود بھی مسلمان روزے کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک اور اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ روزے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو شیطان سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں، اور پھر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو
وسوسے ڈالنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن مسجد میں جا نہیں پا رہا۔ تو وہ بزرگ نے پوچھا کہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ تو اس نے پھر دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جو مسجد میں لیٹا ہوا شخص ہے نا دروازے کے قریب، یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، عبادت تو نہیں کر رہا، یہ آرام کر رہا ہے، نیند میں مصروف ہے، نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، لیکن یہ ہے روزہ دار۔ جب یہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس مجھے آگ کی طرح گرم محسوس ہوتی ہے، اور اس کے سانس لینے کی وجہ سے میں مسجد میں جا نہیں پا رہا ہوں۔ تو ایک شخص جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے، نیند کی حالت میں ہے، صرف اس کے سونے اور سانس لینے کی وجہ سے شیطان دوسرے شخص کو جب وسوسہ ڈالنے سے محروم ہو جاتا ہے تو خود روزہ دار شیطان کے کتنے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑا ہی پیارا اور مبارک مہینہ ہے، اور ماہ رجب کی یقیناً بڑی برکتیں ہیں اور روزہ رکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رجب کے ہم اکثر دن، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اور جس سے بن پڑے وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور حکایت میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری بات۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے بھی استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب یہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد جب ان کی قبر شریف کی مٹی سے خوشبو آتی تھی تو بڑی ہی پیاری دل ربا بلکہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیا معاملہ کیا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سے عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا؟ تو خواب دیکھنے والے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، یقیناً روزہ انسان کو دونوں جہاں میں کامیاب کروا دیتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ رو بندہ ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب یہ جو حکایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، مجھے جنت میں لے جایا گیا، اور ریزنز جب پوچھے گئے تو آپ نے اس کے ریزنز ارشاد فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کامل، تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سلب ایمان کا یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے واپس لے لیا جائے۔ بعض اوقات ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کا دنیا میں دیکھیں گے اور مرنے کے بعد وہاں کا وہاں دیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کامل کی بدولت آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تہجد کی وجہ سے۔ پیارے ناظرین، سچی بات ہے نا، پکی بات۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ نماز تہجد ادا کر کے کتنے سال ہو گئے، یا کتنے مہینے ہو گئے، یا کتنے دن ہو گئے، اور تہجد میں مجھے اٹھنے کی سعادت ملتی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا۔ کون سی دعوت؟ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے وابستہ رہنے کی۔ الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ کو تہجد کی سعادت نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدنی کورسز۔ ان کورسز میں آپ فزیکلی جوائن ہو جائیے۔ 7 دن کے کورس ہمارے پاس ہوتے ہیں، 12 دن کے کورس ہوتے ہیں، 63 دن کا کورس ہوتا ہے۔ اس میں الحمدللہ عز و جل روزانہ تہجد کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے ہمارے طلبہ کرام، اساتذہ کرام جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے روزانہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہمارے پورے انڈیا کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ روزانہ نماز تہجد ادا فرماتے ہیں۔ اور ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے شعبہ اصلاح اعمال۔ اس شعبے کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل جگہ جگہ تہجد اجتماع کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ سحری اجتماع کیے جاتے ہیں۔ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کیجئے، اپنے محلے کی مسجد میں آپ بھی تہجد اجتماع ارینج کروائیے، آپ بھی سحری اجتماع ارینج کروائیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو سارے محلے کو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس بزرگ کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ نے تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی تھی کہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے۔ اور قبر سے مشک کی خوشبو، یعنی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے کی جو وجہ آپ نے بتائی، وہ 2 وجہ بتائی، تلاوت قرآن اور پھر روزے کی خوشبو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں، روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں، اور خوب اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جائیے کہ اللہ پاک ثواب کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، ایک نیکی پر 10 گنا، بلکہ کہیں کہیں پر 700 گنا، اور بندے کے اخلاص کے مطابق اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج کا ایپیسوڈ بھی ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آخر میں یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان کی اور آگے چل کر ماہ شعبان کی بھی اور رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور بالخصوص ماہ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔